الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. تب یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اگر کوئی جاتا تھا تو اس کو روکتے تھے. اب مارتی نگر مسجد کو آتے ہیں، کہا جاتے رے وہ مغرب کی نماز کے بعد مستان شریف کا بیان ہوتا، یہ کو جاتا پاگل ہو گیا کیا؟ وہاں ہوتا ہے دیکھ لبی پیٹ کو چل جائیں گے، چل کتنا بڑا اجتماع ہوتا دیکھ، کتنے لوگ آتے دیکھ، وہاں کیا رہتے رہے؟ سمجھا؟ کون ہے وہ؟ اللہ کے راستے سے روکنے والا. خالی اگزامپل دے رہا ہوں، ایسے کئی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے آپ کو روکتے ہیں. اللہ کے راستے کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنے کا راستہ ڈائریکٹ اللہ کا راستہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. آپ جو راستے نے ابھی سے بتایا کون سا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. تو الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو کوئی اللہ کے راستے سے روکتے تھے دنیا میں، اور ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے. ٹیڑھا پن بولے تو کیا؟ ٹیڑھا کر کے بتانا. کیا تم ایک نام رکھنا، ٹیڑھا کر کے بتانا، ٹیڑھا پن تلاش کرنا نہیں. کہیں کو جاتا رہے وہاں کے لوگوں سے بھی بدعتیا ہو، کہیں کو جاتے وہ سب جھنڈا پٹیا، وہاں جاؤ گے وہ سب غلط لوگ آئے ایسا پورے کیا کریں گے؟ ٹیڑھا پن بتاتے رہیں گے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں وہ لوگ. سمجھ میں آیا؟ دوزخ میں جانے کے بعد جنت والے دوزخ والوں سے بات کریں گے. فرشتہ اتنا کہانی سنا دیا، کئی کو بات کر رہے ہیں ان لوگوں سے، یہ لوگ لعنتی ہیں، یہ لوگ دنیا میں اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے، یہ دنیا میں کافرہ تھے، سمجھے، کچا غلط راستہ تلاش کرتے تھے، اتنی سب سنا دیے. سمجھ میں آ گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ وہ بینہما حجاب، اب یہ دونوں کے بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے گا. کون سے دونوں کے بیچ میں؟ جنت والوں کے اور دوزخ والوں کے بیچ میں کیا ڈال دیا جائے گا؟ حجاب، پردہ ڈال دیا جائے گا. اب دونوں کے بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے گا. وعلی الاعراف رجال، اب اس کے بعد بیچ میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کچھ لوگ نظر آئیں گے. یعرفون کلم بسیماہم، ان لوگوں کو پہچانیں گے، سب کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے. کیونکہ یہاں جو باڈیاں ہوں گے وہاں پہ وہ باڈیاں نہیں ہوں گے نا. سن رہے ہیں آپ؟ یہاں جو باڈیاں ہوں گے وہاں پہ وہ باڈیاں نہیں ہوں گے. اب آپ بولیں گے کیسے نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والوں کے بارے میں جو بتایا، جنت میں کوئی بوڑھا آدمی نہیں جائے گا. جنت میں کوئی بوڑھا آدمی نہیں جائے گا. تو بوڑھے لوگوں سے بھی نمازہ چھوڑ ڈالنا. تو بوڑھا آدمی نہیں جانے کا مطلب کیا؟ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، بلکہ جوان بنا کر ڈالیں گے اللہ تعالیٰ اسے. 16 سال کا جو جوان بچہ ہوتا، 18 سال کا، وہ عمر میں بنا کے اللہ تعالیٰ اس کو جوان بنا کے جنت کے اندر ڈالیں گے، بالکل جوان بنا کے. تو جنت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ 18 سال کے بچوں کی طرح نظر آئیں گے، بالکل نوجوان سارے جنتیاں. اب دوزخ والوں کا سین دیکھو. دوزخ والوں کو جو جسم اللہ تعالیٰ دیا جائے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے، ان کا ایک داڑھ، ان کا ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا. یہ حدیثوں میں ہے، سرکار نے فرمایا. یہ مطلب اتنا بڑا جسم بنا دیں گے اللہ دوزخ میں، اتنا بڑا. یہ دیکھو تو چھوٹے جنت والے، چھوٹے، عمر بھی کم. اور وہاں دوزخ میں کیا ہوگا؟ خالی ان کا ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر. احد کا پہاڑ دیکھے کبھی؟ خیر حاجیاں دیکھ کے آئے ہوں گے بیچارے، سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر نہیں دیکھے تو بازو ماچوراں کا پہاڑ دیکھ لو. کیا نہیں دیکھے تو کم سے کم بازو کا پہاڑ دیکھ لو. نہیں اگر دیکھنے کی خواہش ہے، اب کر لو، دنیا مٹھی میں ہے نا تمہارے مٹھی میں، تم کیا کرو اس کو مار کے دیکھو، احد کا پہاڑ بول کے مارو، آ جاتا ہو پہاڑ. نیٹ میں دیکھ لو کتنا بڑا ہے پہاڑ. تو اتنے بڑے پہاڑ کے اتنا کیا ہے؟ داڑھ ہوگا، داڑھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو چمڑے کا جو موٹا پن ہوگا، کتنا ہے ہمارا چمڑا؟ ارے بولو جی، چمڑا کتنا پتلا ہے؟ 1.5 انچ تو بھی ہے، اس سے بھی کم ہے. 1.5 انچ بھی نہیں ہے نا، اس سے بھی کم ہے ہمارا چمڑا. لیکن جہنم والوں کا جو چمڑا ہوگا کم سے کم اتنا موٹا ہوگا کہ ایک آدمی اگر 1 سال اگر چلتا رہا تو کتنا راستہ چل سکتا، اتنا موٹا اس کا چمڑا ہوگا. مگر جہنم کی انگار اس کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی.
आप समझ रहे होंगे, चमड़ा मोटा हुआ तो अंगार नहीं लगता, समझेंगे आप। उतना मोटा चमड़ा होने के बावजूद भी जहन्नम के राख राख कर देगी वो चमड़े को भी, इतना पावरफुल दोजख की अंगार, समझ रहे हैं। फिर सरकार दो आलम ने फरमाया, ये कनपट्टी से लेके कान की लू, ये यहां तक, इतना, ये कान की जो लू है ना, यहां से लेके कनपट्टी तक कितना है? 3 इंच। ये 3 इंच का जो फासला होगा दोजख वाले का, कम से कम एक आदमी 50,000 साल अगर कंटिन्यू चलता रहा, कितना चलेगा उतना लंबा होगा। समझ में आपको? यह हमारे समझ में आने वाली बात नहीं है। अब इंसान कितना बड़ा होगा दोजख में जाने वाला, वो हमारे माइंड में आने वाली बात नहीं है। फिर दोजख कितनी बड़ी होगी वो हमारे दिमाग में आने वाली बात भी नहीं है। समझ में आ? तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए दोजख से। तो बहरतौर अब क्या हुआ मामला, अब ये दोजखियों को निशानियों से पहचानेंगे। यहां पे अल्लाह ताला बोल रहे, क्योंकि दुनिया के बॉडियां नहीं है ना पहचानने के लिए। कौन से बॉडियां हैं वहां पर? बॉडियां बिल्कुल अलग है, वो भी एकदम बड़े बड़े बॉडियां हैं। तो पहचानना वो तो कैसा पहचानते? जर्रा निशानियां देख के पहचानते, कोई ना कोई निशानी। आप क्या करें, नेगेटिव में से फोटो निकाले, कितना निकाले, स्टाम्प साइज का कितना रहता? स्टाम्प साइज का इतना रहता। उसमें देखे तो इतना दिखते रहते। अरे सीधा दिखते ही नहीं यार, ना काना दिखते हैं ना आंखा दिखते हैं बोलेंगे। अब वो उसको क्या करे, बड़ा बैनर लगा के वो इस फोटो को बड़े बैनर पे, कम से कम वो बैनर समझे हमारी मस्जिद से लेके वहां तक है। अब उसमें मुंह आया तो ऐसा आ जाता नहीं, ये बड़ा कल्ले ऐसे आ जाते। तो पहचान सकते हैं आप उसको? दूर से देखे तो ही नहीं है बोल के पहचानते, खरीद गए तो शैतान दिखता पूरा। बोलिए आप, होता नहीं होता? तो फोटो को जब इंडल्ज कर दिए तो क्या होता फोटो सही सलामत नहीं रहती। तो अब उसका जिस्म जब अल्लाह बढ़ा देंगे तो क्या आलम होगा उसका, चेहरे की रौनक खत्म, सब खत्म, कैसा पहचानेंगे उसे? तो कहीं ना कहीं कोई निशानी से पहचानेंगे वो लोग। कौन पहचानेंगे? आराफ वाले पहचानेंगे। समझ में आ रहा? आराफ में जो लोग है ना बीच में, वो लोग पहचानेंगे दोजख वालों को। यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, पहचान के वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जन्नत वालों को पहचानेंगे, बाद में दोजख वालों को पहचानेंगे। पहले किसे पहचानेंगे? जन्नत वालों को पहचान के पहले जन्नत वालों को पुकारेंगे। कौन? बीच वाले। वनादौ अस्हाबल जन्ना अन सलामुन अलैकुम। अब जन्नत वालों को पुकार के बोलेंगे सलाम अलैकुम, सलामा करेंगे। कौन? ये आराफ वाले। किसे? जन्नत वालों को। अब जन्नत वाले क्या करेंगे? जवाब तो देंगे, लेकिन अब इसका जिक्र यहां पर नहीं है। लम यदखुलूहा वहुम यतमाऊन, वो लोग क्या करेंगे? उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे। जन्नत में लोग जा नहीं सकेंगे। कौन? आराफ वाले जा तो नहीं सकेंगे, लेकिन वहुम यतमाऊन, लेकिन वो लोग ख्वाहिश तो करेंगे, वहां गए तो अच्छा था, यहां बैठ को क्या कर रहे हैं हम बेकार, वहां गए तो अच्छा था, जन्नत मिली तो अच्छा था, दिल में ख्वाहिश तो रहेगी मगर जा नहीं सकेंगे। कौन लोग? ये आराफ वाले। वइदा सुरिफत अबसारुहुम तिलका अस्हाबिन नार, अब जब उनकी निगाहें दोजख वालों, क्योंकि सेंटर में है ना ये लोग, दोजख जन्नत के बीच में है ना, इधर जन्नत वालों से बात करेंगे, अब इधर उनकी चेहरे दोजख वालों की तरफ पलटा के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तिलका अस्हाबिन नार कालू रब्बना ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, मौला तू बचाया, यहां तक बसे, उधर नको डाल हम लोगों को। क्या कर? ये जालिमों के साथ हम लोगों को मत कर बोल के दुआ करेंगे। वहां भी दुआ करेंगे, या अल्लाह ये जालिमों के साथ हम लोगों को नको डाल। क्या वो नहीं दिया परवाह नहीं, या रखा तो परवाह नहीं, मगर उधर तो मत डाल बोलेंगे। कौन बोलेंगे? आराफ वाले। अब उसके बाद वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, अब कुछ निशानियां बाकी रहेंगी दोजख वालों के, वो निशानियों से पहचान लेके आराफ वाले अब दोजख वालों को मुखातिब करके बोलेंगे, दोजख वालों से बात करेंगे, बात करके बोलेंगे या आरिफूनहुम बिसीमाहुम कालू मा अगना अन्कुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, तुम्हारा दोजख में जमा होना, गौर कर रहे हैं आप, मा अगना अन्कुम जमउकुम, तुम्हारा दुनिया में जमा होना क्या हुआ? तुम्हारा दुनिया में एक जगह जमा होना। अब ये जमा होने को याद रख लो तुम, समझ में? कूड़ी कलू,
اب آج کل کیا نام دے رہے ہیں؟ جمع ہونے کو کیا بولتے ہیں تیلگو میں؟ کوڑی کلو. سمجھ میں فلاں فلاں تاریخ ڈالتے فلاں کوڑی کلو, کرسچنس کوڑی کلو, تبلیغی جماعت کوڑی کلو, کیا اہل حدیث کوڑی کلو, سب بھی کوڑی کلو. سمجھ میں؟ اب اس کو بولتے ہیں اجتماعات. کیا بولتے ہیں اسے؟ اجتماعات. اب اللہ تعالیٰ بولیں گے ما اغنا عنکم جمعکم, تمہاری جماعتوں, تمہارا جمع ہونا, تمہارے اجتماعات. تو اجتماع تو خالی مسلمانوں کا چاہیے, کافروں کا بھی جمع ہوتے ہی نہیں ہوگا. ارے بولو یارو, جمع نہیں ہو رہے. سال کو ایک بار جو ہے نا پشکر علی کو وہاں پہ ایک, وہاں کے ایک, وہاں پہ ایک, وہ ایک, ہر ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں نا, ایک ایک جگہ ایک ایک بہانے سے. سمجھ میں آ رہا؟ جمع ہو رہے ہیں. اب یہ جمع ہونے کو اب اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ آراف والے ان کو بول رہے ہیں کیا ہوا تمہارا جمع ہونا دنیا میں؟ تم لوگ تو بڑے بڑے لوگ جمع کر لیتے تھے نا اور بولتے تھے دعوے کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. کیا ہوا؟ تمہاری جمعیتیں کیا ہو گئی؟ تمہارے گروپس کا کیا حال ہوا؟ کس کو پوچھیں گے؟ دوزخ والوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس بڑے بڑے اللہ والے اب ادھر بھی جو بدعقیدہ لوگ ہیں نا, یہ لوگ ابھی بڑے بڑے اجتماع کر رہے ہیں. کیا رہے ہوتا ہمارے اجتماع میں 2 لاکھ لوگ آئے. سنی جماعت میں کون آتا؟ 50 آدمی نہیں آتے. دیکھیں وہ جماعت میں ہم لوگ اب 2 لاکھ لوگوں کو جمع کرے. جمع کرو اور جمع کرو. جمع کر کے کرے کیا؟ لوگوں کو بدعقیدہ بنا کے چھوڑے. کم سے کم انہیں رسول اللہ کی عزت کرتا تھا, وہ بیان کو جا کے رحمت رسول اللہ کے خلاف بولنا شروع کرا. کم سے کم بیان کو جانے سے پہلے رسول اللہ بولے تو دل میں ڈرتا تھا, وہ بیان کو جا کے نعمت چھوڑو نہیں, انہیں کیا ہے, انہوں خالی ایک انسان ہے بس, آئے پھرے گئے, ان کا کوئی بڑا پاپ یہ کیا بھی نہیں ہے. اب انہیں سن کے آنے کے بعد رسول اللہ کے ساتھ ابھی تکبر آ گیا اسے. سن رہے آپ؟ اب یہ لوگ ابھی جب دوزخ میں جائیں گے انشاءاللہ تو تب یہ آراف والے پوچھیں گے کیا ہو گیا تمہارے اجتماعات, کیا ہو گئی تمہاری جمعیتیں. جمعیت بولتے جمع ہونا. کیا ہوگی تمہاری جمعیتیں, تمہارے گروپس کا کیا ہوا؟ تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون, جس کے اوپر تم تکبر کرتے تھے. تکبر میں کر رہے ہیں ہمارے جماعت میں 2 لاکھ لوگ آئے. تکبر کر رہے ہیں کیا؟ ہمارے اجتماع میں 10 لاکھ لوگ آئے. سمجھے؟ تو 10 لاکھ سرا گنا رہے, دلا نہیں گنا رہے. اور جانے والا کہیں کو گیا, انہیں جا کے دیکھ رہے ادنا بہت ہے جی وہاں, کیا بیان کرے, وہ کیا ہے کہ لیکن وہ گڑبڑ میں سمجھ میں آنی, مگر بیان لوگ بہت تھے. کیا میں کتنے لوگوں کو پوچھا اجتماعات میں جا کے آنے والے, ارے کم سے کم یہ تو بتاؤ رے کیا بولے وہاں پر. وہ کیا ہے کہ وہ گڑبڑ میں کیا سمجھ میں آتا, لیکن ادنا مانا ہوتا ہے. کیا کسے دیکھنے گیا انہیں؟ آدمیوں کو دیکھنے گیا بیچارہ. نہیں, انڈونیشیا والے کیسا رہتے, امریکہ والے کیسے رہتے, لندن والے کیسے رہتے, کیونکہ سب لوگ اجتماع رکھے تو سب بھی جم جاتے, کولے کیا بولتے گورے کالے, سمجھے, گڈے اونچے موٹے تازے سب جم جاتے, دیکھنے واسطے جا رہے ہیں. انہوں اللہ کے واسطے انہوں کا جاتے ہیں. چلیے اللہ ہماری حفاظت کرے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کیا ہوا تمہارے جمعیتوں کا, تمہاری جماعتوں کا, اور تم جو دعوے کرتے تھے تکبر کرتے تھے, کیا ہوا آج دوزخ میں کیوں آئے بول کے پوچھیں گے. کون پوچھیں گے؟ آراف والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے. اور کیا بولیں گے؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ. کیا اب جنت والوں کو دکھا کے پوچھیں گے, ادھر جنت والے ادھر دوزخ والے ہیں نا جی, سینٹر میں لوگ ہیں. اب یہ دوزخ والوں کو ادھر بتائیں گے کیا یہ لوگ جنت والے, کیا ان لوگوں کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے دنیا میں, یہ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے, بولتے تھے نا دنیا میں تم کبھی بھی جنت میں نہیں جاتے, بلکہ ان کے بارے میں قسم کھاتے تھے نا تم. آج کیا ہوا؟ لا ینالهم اللہ برحمہ, اللہ ان کو اپنی رحمت پہنچاتا اس لیے بولتے تھے نا. پھر یہ لوگ جنت میں کیسے, تم دوزخ میں کیسے, یہ کیا پلیس کیسے چینج ہوگا تمہارا؟ تب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو وہ لوگ بولیں گے ادخلوا الجنہ. اب اللہ تعالیٰ جنت والوں کو بولے گا ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اب تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ, اب تم کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن و ملال. اب یہ حکم یا تو اللہ جنت والوں کو دیکھا, یا تو پھر آراف والے یہ بات بولنے کی وجہ سے آراف والوں کو اللہ جنت میں ڈالے گا. بہرحال جو بھی ہو اللہ تعالیٰ یہ حکم صادر کرے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ. اب تیسرا, اب تک کون کون بات کرے؟
जन्नत वाले दोजख वालों से बात करे और ये आराफ वाले जन्नत वाले दोजख वाले दोनों से बात करे ना। अब कौन बात करना है? दोजख वाले बात करना है। अब आगे अल्लाह फरमा रहे वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्ना अन अफीदु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। अब जन्नत वाले दोजख वालों को पुकार के बोलेंगे भाई साहब जरा वो थोड़े फ्रूट्स, जरा मेवे इधर फेंको, क्या थोड़ा पानी जरा तुम्हारे को अल्लाह दे रहा ना, वो पानी जरा इधर इधर डालो। अन अफीदु अलैना मिनल मा, हमारे ऊपर जरा पानी फेंको, इधर थोड़ा सा पानी, जल के मर रहे हैं हम, पानी नहीं कुछ नहीं, जरा पानी उधर से फेंको और थोड़ा सा फ्रूट वगैरह औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह जो भी तुमको रिस्क दे रहा है जरा इधर भी डालो। तब जन्नत वाले क्या बोलेंगे? कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह काफिरों के ऊपर एक दाना भी हराम कर दिया है। देना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह इसको हराम कर दिया है। खाने का देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ रहे हैं? या दुनिया में कितना फ्रेंडशिप भी अगर है सो या तो यहाँ चलता फ्रेंडशिप, समझे? అతనా ఎల్లయ్య గారు చాలా హెల్ప్ చేశారండి, అక్కడ మీరు హెల్ప్ చేయలేరు, समझा? आप नहीं कर सकते, हेल्प करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्यों? अल्लाह ताला मना कर देता है, समझ गए? चलिए टाइम खत्म, और इंशाल्लाह आगे इसकी गुफ्तगू आगे करेंगे। तो तकरीबन अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों को अहले जन्नत बना, दोज़ख वालों में से मत कर। ऐ परवरदिगार हमारे आमाल दोज़खियों के आमाल से बचा ले।